کے محلہ سے دوسرے محلہ چلا جاتا ہے، ہندوستان سے اگر غیر ہندوستان چلا جاتا ہے تو اس کے قلب و فکر میں اس کی محبت کی دیپ جلتی ہے۔ اگر بستر استراحت پر جاتا ہے تو دوست یاد آتا ہے، کسی طرح کی مصیبت پڑتی ہے تو اس کو دوست یاد ہوتا ہے کہ کاش اگر دوست ہمارا ہوتا تو یہ مشورہ ہم اس سے لیتے، یہ بات ہم اس سے پوچھتے، یہ پریشانیاں جب ہوتی ہے تو فوراً موبائل اٹھایا دوست کو نمبر لگاتا ہے۔ دوست سے بات کرنے کے لیے ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک فون نہ لگے تو اس انسان سے پوچھئے کہ کتنی بے قراری ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ جب ایک دوست کا فون ایک دوست کو نہیں لگتا ہو تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور جب بات ہو جاتی ہے اگرچہ دوست کو دیکھے یا نہ دیکھے سکون مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے دوستو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہم بھی بات کریں، آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں کلام ربی آپ ضرور پڑھیے، اور اگر قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور سبحان اللہ، بسم اللہ ہی پڑھیے، اللہ توفیق دے گا تو الحمدللہ بھی ہو جائے گا، قل اعوذ برب الناس ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھیے۔ بسم اللہ کی فضیلت تفسیروں میں اتنی بھری ہوئی ہے جس کا کوئی شمار نہیں۔ فرعون کا آپ نے نام سنا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کی بلڈنگیں مسمار ہو گئی مگر دروازہ بچا کا بچا رہ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ بلڈنگیں جل کر کے خاکستر ہو گئی، دروازہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو دیکھا گیا کہ فرعون کے دروازہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ بسم اللہ کی وجہ سے اس کا دروازہ بچ گیا۔ جب ایک فرعون کا دروازہ بسم اللہ کے صدقے طفیل میں بچ سکتا ہے، ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں، ہم تو دونوں عالم کے مالک و مختار کے ماننے والے ہیں، ہم تو ہاشمی سرکار کے غلام ہیں، ہم بھی اپنے دروازوں پر بسم اللہ لکھیں گے تو ہر بلا و مصیبت سے ہمارا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مشہور ہے، دو شیطان آپس میں بات کر رہا تھا، ایک شیطان دبلا پتلا، ایک شیطان بہت کہا بھائی تو بہت دبلا ہو گیا ہے، تو بہت پتلا ہو گیا ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہا بھائی مت نہ پوچھو، میں ایسے شخص کے پلہ میں پڑ گیا کہ نہ مجھے کھانا نصیب ہوتا ہے، نہ مجھے کپڑا نصیب ہوتا ہے، کوئی چیز نصیب نہیں ہوتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے مجھے کھانا نہیں ملتا، کپڑا پہنا تو بسم اللہ، کوئی کام کیا تو بسم اللہ، یعنی سر میں تیل ڈالا تو بسم اللہ، چل رہا ہے تو بسم اللہ۔ میرے اندر اسی لیے کمزوری آ گئی، وہ دبلا پتلا انسان بولا میں تو ایک کافر کا جن ہوں، وہ تو بسم اللہ کی قدر ہی نہیں جانتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اسی لیے میں موٹا ہو چکا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے دوستو کہ کوئی بھی کام آپ کرنا شروع کیجئے، وہ کام شریعتاً جائز ہو، شریعت میں وہ کام کرنے کی اجازت ہو، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پڑھ لیجئے، اس کام کو آغاز کیجئے، انشاءاللہ حدیثوں میں بات آئی ہے کہ اگر نہ ہونے والا بھی کام ہوگا
تو آپ کا کام مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا کام پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کبھی آپ کر کے تو دیکھیے، کلام ربی آپ پڑھ کر کے تو دیکھیے۔ جب آپ کلام ربی پڑھ کر کے دیکھیں گے میرے دوستو، آپ کا پریشان دل خوشحال ہو جائے گا، آپ کے ذہن و فکر میں پریشانی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنے ایک دوست میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں ایک فرشتہ میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ جماعت میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ مولانا روم مثنوی شریف میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، خیر کا ماننے والا تھا، غسل کر کے اپنے معبود کے پاس چلا گیا، اپنے صنم کے پاس چلا گیا، اپنے بت کے پاس چلا گیا۔ صبح کا وقت ہے، سر کو زمین میں لگا دیا، گریو زاری میں مبتلا ہو گیا، یا سنمی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ڈھل گئی سورج، ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ میں بولتے بولتے تھک چکا ہوں مگر ابھی تک کوئی آواز نہیں آ رہا ہے، میں معبود کو پکار رہا ہوں مگر وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سنمی کی جگہ سمدی کا لفظ استعمال کر دیا، یا سمدی بولنا تھا، در و دیوار سے آواز آنے لگی، لبیک یا عبدی، اے میرا بندہ میں حاضر ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ بندہ حیران و پریشان ہو گیا، وہ بندہ بے قرار ہو گیا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ میں اپنے معبود کو پکار رہا ہوں تو وہ بولتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سنمی کی جگہ میں نے سمدی کا لفظ استعمال کر دیا تو در و دیوار سے آواز آنے لگی۔ دوڑتا ہوا حضرت سلطان سرکار سیدنا علی اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ، جو اس زمانہ کے ولی کامل تھے، ان کی خانقاہ میں آ جاتا ہے، ان کی بارگاہ ناز میں آ جاتا ہے۔ میرے شیخ یہ تو بتائیے کہ معاملہ کیا ہے؟ آپ کی بارگاہ ناز میں ہر انسان آتے ہیں، سوالات کرتے ہوئے جاتے ہیں، آپ سب کو جواب دیتے ہیں۔ آج میں بھی آپ سے سوال کرنے آیا ہوں کہ میں اپنے معبود کے پاس گیا تھا، یا سمدی کہہ رہا تھا مگر میرا معبود مجھ سے کچھ نہیں بولا۔ ایک مرتبہ یا سمدی کا ذکر کر دیا تو در و دیوار سے آواز آ رہی ہے، جدھر چل رہا ہوں ادھر سے آواز آ رہی ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ حضرت سرکار سیدنا اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سمدی کا مطلب یہ ہوا کہ لبیک یا عبدی، جو تمہارے کانوں میں یہ آواز ٹکرا رہی ہے، کانوں سے زنار کو اتارو اور کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا یہ مطلب ہے کہ تمہارا معبود بولتا نہیں ہے، میرا خدا بولتا ہے؟ تمہارا معبود تجھ کو راستہ پہ لائے گا نہیں، میرا خدا لاتا ہے۔ تو نے میرے خدا کو ایک مرتبہ پکارا، میرا خدا کیسا کریم ہے، میرا خدا کیسا رحیم ہے کہ تو چل رہا ہے تو لبیک یا عبدی کی صدا سن رہا ہے، تو جا رہا ہے تو سن رہا ہے۔ تو میرا خدا ایسا ہے کہ اگر ایک مرتبہ تو نے اس کو پکار دیا تو وہ تمہارا پیچھا کرتا رہے گا، وہ تجھ کو جواب طلب کرتا رہے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سرکار سیدنا اکبر شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ناز میں توبہ باللہ کر لیتا ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت
ہماری تخلیق عبادت کے لیے کیا ہے. ہم سارے کام کاج کو کریں, کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے.